اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ جو ہمارے نوجوانوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے، حرام کمائی کا فتنہ۔ ایک نوجوان کے پاس 10,000 کا موبائل ہے، پاور لوم چلانے والا، چھوٹا موٹا بزنس کرنے والا، محنت مزدوری کرنے والا نوجوان ہے۔ اسے شوق پیدا ہوا مجھے 60-70 ہزار کا آئی فون لینا ہے۔ چادر اس کی چھوٹی ہے اور پیر اسے پورا پھیلانا ہے۔ اس کی اوقات اور حیثیت سے بڑا اس کا شوق ہے۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ آن لائن سٹے بازی میں مبتلا ہو جا رہا ہے، وہ ڈریم 11 پہ جا کے جوا کھیل رہا ہے، وہ IPL میں سٹا لگا رہا ہے، وہ آن لائن ایپس کے ذریعے حرام کمائی کر کے راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب جوا ہے تو جوئے میں تو دونوں چانس ہے نا، 1 لاکھ لگایا، 1 لاکھ کا 2 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، 1 لاکھ کا 0 بھی ہو سکتا ہے۔ اب 1 لاکھ اس نے لگایا قرضے لے کر کے، لوگوں سے ادھار مانگ کر کے، اور ڈریم 11 پہ، کسی جوا کے ایپ پہ، کسی سٹے کے ایپ پہ لگا دیا اس نے، پیسہ ڈوب گیا۔ اب قرضدار اس کے گھر پہ دوڑ رہے ہیں، پیسہ دے میرا، اور یہ دروازے کنڈی لگا کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ ماں باپ کی عزت کو خطرے میں ڈالا۔ اسی مئو کی سرزمین سے مجھے دوستوں نے بتایا بعض نوجوانوں نے اسی جوئے اور سٹے بازی کی لعنت میں گرفتار ہو کر خودکشی کر لی، آتم ہتیا کر لی، سوسائڈ کر لی۔ میرے نوجوانوں، ایسی حرام کمائی کے چکر میں اپنے گھر والوں کے سکون کو برباد مت کرو، اپنی زندگی کو برباد مت کرو۔ پراپر چینل سے پیسہ کماؤ۔ اسی ملک میں بڑے بڑے ادیوگ پتی ہوئے، بڑے بڑے تاجر ہوئے۔ ابھی ایک بہت بڑے ہمارے ملک کے ادیوگ پتی کا انتقال ہوا، رتن ٹاٹا، پارسی مذہب کے ماننے والے تھے۔ ہمارے ملک میں پارسی لوگ بہت چھوٹی تعداد میں ہیں، بڑی چھوٹی کمیونٹی ہے، مگر آج پارسی لوگ بڑے پیسے والے ہیں۔ اسی ملک میں جین مذہب کے ماننے والے بڑے تھوڑے سے ہیں، مگر بہت پیسے کمانے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام آپ کو مال کمانے سے منع نہیں کرتا، خوب پیسے کماؤ، حلال اور پراپر چینل سے، حلال طریقے سے پیسے کماؤ۔ حرام طریقے سے پیسے کمانا اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور آپ جب انٹرنیٹ چلائیں گے، جب موبائل چلائیں گے، بڑے بڑے فلم اسٹار پرچار کریں گے جوئے کا، بڑے بڑے سیلیبریٹی پرچار کریں گے حرام کاروبار کا۔ آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے اور حرام سے بچ کر کے اپنے آپ کو حلال میں لگا کے رکھنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال۔ ایک ایسا زمانہ بھی لوگوں پر آنے والا ہے جب مال کمانے کے سلسلے میں لوگ بھول جائیں گے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ اس دور کا ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے، اسلام کو گالیاں دی جائیں گی، آپ کے نبی کا نام لے کر کے آپ کے نبی کے خلاف زہر بھری باتیں کہی جائیں گی، اور ری ایکشن میں آ کر کے پرتیکریا کے طور پہ، رد عمل کے طور پر اگر کوئی آپ نے کام کیا تو فوراً آپ کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے بھی لوگ کھڑے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، ایک ایسے نازک دور میں جب کھلے عام ہمارے نبی کی توہین کی جا رہی ہے، میں کھلے لفظوں میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہمیں کوئی گالی دے دے، ہمارے ماں باپ کو کوئی برا بلا کہہ دے، ہمارے اوپر کیچڑ اچھال دے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے نبی کے خلاف الٹے سیدھے جملے بول دے، اور اگر اپنے نبی کے خلاف وہ گندے اور گھناؤنے جملے سننے کے بعد بھی آپ کو اپنے دل میں کوئی ہلچل محسوس نہ ہو، آپ کے دل کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، آپ کو اپنے دل و دماغ میں کوئی غصہ محسوس نہ ہو، تو میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کے اندر، سینے کے اندر ایمان کہیں نہ کہیں مردہ ہو رہا ہے۔ ہماری اپنی جانیں، ہمارے جان و مال، ہمارے ماں باپ، ہماری عزت و قربان ہے ہمارے رسول کی ناموس کے اوپر۔ میرے عزیز، ہم اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی کو برا بلا کہا جائے، ہم اسے گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ میسج دنیا تک جانا چاہیے، یہ میسج حکومتوں تک جانا چاہیے کہ ہمیں تم نے کہا، ہم نے گوارا کر لیا، ہمارے نبی کے خلاف بولو گے اور یہ سوچو گے کہ ہم برداشت کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ہم قانون توڑنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم اراجکتا پھیلانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم فساد کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، مگر ہاں،
ہمارا ایمان یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہمارے نبی ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ تم ہمیں گالیاں دے دو ہم گوارا کر لیں گے، لیکن ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے رسول کی ناموس پر۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ آپ کے نبی کو، آپ کے دین کو، آپ کے قرآن کو مختلف طریقوں سے توہین کی جائے گی، برا بھلا کہا جائے گا۔ اس ایسے دور میں آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آپ کی دو بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ دنیا کے سامنے قرآن کا صحیح انٹروڈکشن پیش کریں، آپ دنیا کے سامنے نبی کی صحیح سیرت پیش کریں۔ یہ نبی کو گالی بکنے والے، یہ قرآن کو جلانے والے، انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو کبھی قرآن کو نہ جلایا ہوتا۔ میرے نبی کے خلاف زہر بکنے والوں نے اگر واقعی میں میرے نبی کی سیرت کو پڑھا ہوتا تو جیسے مہاتما گاندھی نے میرے نبی کی شان میں قصیدے پڑھے ہیں، جیسے دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں نے میرے نبی کی شان میں قصیدے پڑھے ہیں، ان دشمنوں نے بھی پڑھے ہوتے۔ مسئلہ یہی ہے میرے بھائیوں، انہوں نے نبی کو پڑھا نہیں، انہوں نے نبی کو جانا نہیں، اور ہم نے کبھی نبی کی شان کو دنیا کے سامنے صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا۔ ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے، اسلام کو، قرآن کو، نبی کو انٹروڈیوس کرانا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ایک قوم کی حیثیت سے، ایک کمیونٹی کی حیثیت سے ہمیں اپنے آپ کو اپنے نبی کے نقش قدم پہ چل کے دکھانا ہے۔ اپنے نبی کا کردار، آپ کاروبار بھی کریں، آپ بزنس بھی کریں، آپ نوکری بھی کریں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کا رہن سہن، آپ کی بول چال، آپ کی گفتگو، آپ کا کیریکٹر یہ بتائے کہ یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ دوسروں کو تکلیف دینا اور دوسروں کی راہ میں روڑے اٹکانا یہ میرے نبی کی شان اور میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اس سے پہلے کہ میں بات آگے بڑھاؤں، ہمارے کچھ احباب بنارس سے آئے ہوئے ہیں۔ میں بنارس میں بھی حال ہی میں ایک پروگرام ہوا تھا آزاد پارک میں، وہاں بھی میں نے اعلان کیا تھا کہ بنارس میں ایک مسجد کی زمین خریدی جا رہی ہے، بڑا اماؤنٹ ہے، 70-75 لاکھ کا اماؤنٹ ہے۔ وہ لوگ بیچارے پریشان ہیں، وہ علاقہ کمزور لوگوں کا علاقہ ہے۔ وہ تعاون کے لیے ہمارے وہ بھائی آئے ہیں، شاید پیچھے کہیں انہوں نے اسٹال لگایا بھی، یہاں پہ ایک حاجی صاحب وہاں کے تھے، آپ حضرات آئے ہیں، جو بھی تعاون ہو سکے ان کا کرتے ہوئے جائیں، اللہ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، آج فتنوں کے اس دور میں ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اور اپنے خواتین کی اور اپنے گھر کی لڑکیوں کی ہم صحیح تربیت کریں۔ واللہ آج سنڈے کو، اتوار کو، کسی بھی تہوار کے دن آپ جب بازاروں میں اور مارکیٹوں میں جب نکلتے ہیں اور کوئی مسلمان عورت، کوئی مسلمان لڑکی کسی مشرک کے ساتھ، کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی اسلام کے نہ ماننے والے کے ساتھ جب وہ غلط حرکتیں کرتے ہوئے یا رنگرلیاں کرتے ہوئے نظر آتی ہے میرے بھائیوں، تو خون کے آنسو رونے کو دل چاہتا ہے، غم و غصے کی ایک کیفیت دوڑ جاتی ہے کہ ہماری قوم کہاں پہنچ گئی۔ میرے بھائیوں، اسلامی تاریخ میں یہ دور کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ہماری تاریخ تو بڑی روشن رہی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کو یہودیوں کی لڑکیوں نے ننگے ہو کر اور اپنے جسم کو بے برہنہ کر کے انہیں خریدنے کی کوشش کی، انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی، مگر صلاح الدین ایوبی کے جو فوجی تھے وہ تیار نہیں ہوئے، انہوں نے اسلام کو اور ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا۔ ہماری تاریخ تو بڑے پاک دامن اور پاک باز لوگوں کی تاریخ رہی ہے میرے بھائی۔ ابھی شیخ جنید مکی صاحب نے واقعہ بیان کیا، حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جا رہے راستے میں، اور ان کی دور جاہلیت کی ایک محبوبہ ہے جس سے دور جاہلیت میں ان کا تعلق تھا، کنیکشن تھا، ان سے ان کا ریلیشن شپ تھی۔ اس عورت نے ان کو دیکھا اور اپنے پاس بلانے کی کوشش کی، گناہ کی دعوت دینے کی کوشش کی۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، پہلے کی بات الگ تھی، اب میں اسلام لا چکا ہوں اور اسلام زناکاری سے روکتا ہے، بدکاری سے روکتا ہے۔ حضرت مرثد آگے بڑھ گئے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے گناہ کا موقع ملنے کے باوجود گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ آج ہماری قوم انسٹاگرام پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر گناہ کے موقع تلاش کر رہی ہے، زنا کے موقع تلاش کر رہی ہے۔ آپ یقین جانیں، گھر سے سر سے پیر تک نقاب پہننے والی اور ہاتھوں میں دستانہ پہننے والی اور پیروں میں موزہ پہن کر کے نکلنے والی لڑکیاں بھی آج مظفر نگر کے ہوٹل میں ریڈ پڑا ہے، وہاں سے پکڑی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے نقاب تو پہنایا ہے، ہم نے پردہ تو کرایا ہے، مگر ہم نے تربیت نہیں کی ہے، ہم نے اللہ کا خوف اپنے بچوں کے اندر نہیں پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، آپ رات میں تہجد
تہجد پڑھ رہے ہیں, آپ پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں, لیکن اگر آپ کے بیٹے, آپ کی بیٹیاں, آپ کا پورا گھرانہ اگر دین سے دور ہے, حیا سے دور ہے, غیرت سے دور ہے, تو میرے بھائیو اللہ کے ہاں آپ کی گردن نہیں بچ پائے گی. اللہ پوچھے گا تو ایک باپ تھا, تو نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں روکا بے حیائی سے, اپنے بیٹے کو کیوں نہیں روکا بدکاری سے. باپ اور ماں کے کندھے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. فتنوں کے اس دور میں ایک ماں کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی پڑے گی, ایک باپ کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی پڑے گی. میرے عزیزوں, فتنوں کے اس دور میں ایک اور بہت بڑا فتنہ جو ہمارے نوجوانوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے, اور وہ فتنہ کیا ہے؟ دین کے نام پر کوئی کچھ بھی کہے ہم اسے ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. پہلے یوٹیوب کا دور نہیں تھا, پہلے فیس بک کا دور نہیں تھا, تو لوگ علماء سے جڑے رہتے تھے, اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب سے پوچھتے تھے, ان کی تقریروں کو سنتے تھے. آج ہمارے پاس گوگل آ گیا, یوٹیوب آ گیا, اب ہمیں کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم گوگل سے پوچھیں گے یہ حلال ہے کہ حرام ہے, یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. جب ہم نے انٹرنیٹ کو عالم بنا دیا, ہم نے گوگل اور یوٹیوب کو مفتی بنا دیا, رزلٹ یہ نکلا, نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہماری صفوں میں حدیث کا انکار کرنے والے بھی پیدا ہو گئے, ہماری صفوں میں عذاب قبر کا انکار کرنے والے بھی پیدا ہو گئے, ہماری صفوں میں اسی بہار کی سرزمین پہ دربھنگا سے ایک انسان پیدا ہوا جس کا نام شکیل بن حنیف ہے. اس نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں, میں وہ مہدی ہوں جس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی نے کی ہے. اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس کے جھانسے میں آ گئے. ابھی میرے پاس بدوئی, بنارس سے تقریباً 50 کلومیٹر دور جگہ ہے بدوئی سے میرے پاس کال آیا, وہاں کے کئی نوجوان اس فتنے میں پڑ گئے. میرے عزیزوں, یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. اپنے علماء کو پہچانو, علماء ربانی کو پہچانو, قرآن و سنت بیان کرنے والے علماء کو پہچانو اور دین کو ان سے حاصل کرو. جاہلوں کو یہ حق نہ دو کہ وہ تمہیں فتوے بیان کریں. جو قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتے انہیں مفتی کا درجہ نہ دو, انہیں عالم کا درجہ نہ دو, ان سے دین نہ سیکھو. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب دنیا سے اللہ علماء کو اٹھا لے گا. اور میں تو ایسی بستی میں بیٹھا ہوں, اللہ اکبر, مبارک پور کی وہ بستی ہے جہاں عرب و عجم سے لوگ آتے تھے. یہیں شیخ الحدیث علامہ صاحب تحفہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ, اسی مبارک پور کی سرزمین پر ہمارے شیخ الحدیث صاحب میرات علامہ عبید اللہ مبارک پوری, یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے علم کا لوہا عرب و عجم نے مانا, جن سے حدیث کی سند لینے اس زمانے میں بھی لوگ آتے تھے. اور آج بھی ہمارے شیخ عبد الرحمن حفظہ اللہ, اللہ ان کی حیات میں برکت دے, ان کو صحت عطا فرمائے, آج بھی لوگ ان سے سند لینے کے لیے بڑے دور دراز سے آتے ہیں. یہ علماء کی سرزمین ہے میرے بھائی, یہ علماء کی یہ بڑی علمی سرزمین ہے. جب آپ ایک علمی سرزمین سے اور علماء کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے, آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے, آپ کی رسپانسبلٹی زیادہ بڑی ہے. یہ سال میں کوئی جلسہ کرا لینا, کوئی بھیڑ اکٹھا کر لینا, یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. آپ کی زندگی سے, آپ کے عادات و اطوار سے, آپ کی بول چال سے, آپ کے رہن سہن سے وہ علم, وہ تقوی, وہ دینداری جھلکنی چاہیے جو سرزمین مبارک پور کی خاصیت ہے. میرے عزیزوں, اللہ کے نبی نے فرمایا جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے, اور جب جاہلوں کو سردار بنا لیں گے تو کیا ہوگا؟ جاہل مفتی بن جائیں گے اور فضلوا واذلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. ایک اور بات بیان کر کے بات ختم کروں گا. یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی, اور فتنوں کے اس دور میں ایک بہت بڑی مضبوط چیز ہمارے پاس موجود ہے, اللہ کی کتاب قرآن مجید. کبھی غور کرنا کہ آخری بار آپ نے قرآن کو کب پڑھا تھا. میرے نوجوانوں, اپنے یوٹیوب کی ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھو کہ آخری بار آپ نے قرآن کب سنا تھا. قرآن اللہ کا کلام ہے, اور یہ صرف کوئی برکت کی کتاب نہیں ہے, کوئی پڑھ کے پھونک کر کے دم کرنے کی کتاب نہیں ہے. یہ قرآن شفا ہے دلوں کی, یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. یہ قرآن آپ اس قرآن کو قاعدے سے ترجمہ اور معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھیں, واللہ العظیم آپ کے دل سے مال کی محبت کم ہو جائے گی, آپ کے دل سے دنیا کی محبت کم ہو جائے گی, آپ کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا. مگر افسوس, موبائل 1 گھنٹے کے لیے ڈسچارج ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں,
व्हाट्सएप पर एक घंटे के लिए नेट पैक बंद हो जाए, रिचार्ज खत्म हो जाए, हम बेचैन हो जाते हैं कि पता नहीं किसका किसका मैसेज आया होगा, किसकी किसकी कॉल आई होगी। ये कुरान अल्लाह की आखिरी कॉल है, ये कुरान अल्लाह का आखिरी पैगाम है। इस कुरान को हम पढ़ते नहीं, इस कुरान पर गौर नहीं करते। और अल्लाह कुरान में कहता है अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि मेरे बंदो जब तुम कुरान पर गौर नहीं करोगे और कुरान पर तदब्बुर नहीं करोगे तो तुम्हारे दिल लॉक हो जाएंगे, तुम्हारे दिलों पर ताले पड़ जाएंगे। और आज हमारे दिलों पर यकीनन ताले पड़ चुके हैं मेरे भाइयों, ये दिल लॉक हो चुके हैं, ये दिल पत्थर हो चुके हैं, ये दिल सख्त हो चुके हैं। कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं, 2-2 घंटा तकरीरें हो रही हैं, रात में तकरीर सुनी, सुबह को जिंदगी नॉर्मल गुजर रही है, हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों, दिल के इस ताले को खोलो, दिल की सख्ती को दूर करो, कुरान से अपना नाता जोड़ो। रोजाना जितनी भी आपके अंदर ताकत है, 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा कुरान की तिलावत के लिए टाइम निकालो। कुरान की कोई मुस्तनद और ऑथेंटिक तफसीर खरीद करके उसका मुताला करो, कुरान को टाइम दो। मैंने बाज़ लोगों को देखा कि वो अपने बच्चों को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के रोज़ाना घर में एक आयत पढ़ते हैं, उसका तर्जमा पढ़ते हैं, उसकी तफसीर पढ़ते हैं और घर वालों के बीच में ऐसा माहौल बनाते हैं कि हम डेली एक आयत पढ़ें और उस एक आयत पर हम अमल करें। हमने बाज़ अहबाब को ऐसा करते देखा और उन्होंने कहा कि इससे हमें अपने घर में बड़ी बरकत महसूस होती है। मेरे भाइयों, आज हमारी मस्जिदों में, अक्सर मस्जिदों में, हमारे अहले हदीसों की मस्जिदों में तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह औरतों का इंतज़ाम है, हमारे दूसरे मसलक के भाइयों के यहाँ औरतों का कोई इंतज़ाम नहीं होता है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ये कह रही है और दूसरे मसलक के बड़े बड़े उलमा भी कह रहे हैं कि अब औरतों का इंतज़ाम भी मस्जिद में होना चाहिए। पहले के दौर की बात अलग थी, आज हमारी औरतों को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए इंस्टाग्राम मौजूद है, फेसबुक मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है। उन्हें दीन से जोड़ने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। साल में एक घंटे की, 2 घंटे की तकरीर से आपकी औरतों की इस्लाह नहीं होगी। अपने घरों में ऐसा माहौल पैदा करो मेरे भाइयों, घरों में कुरान और सुन्नत के दुरूस हों, घरों में कुरान और हदीस पढ़ा जाए, आपके घर की औरतें कुरान और हदीस को सुने, मसले मसाइल को जाने, सही गलत को जाने। इससे भी इंशाअल्लाह घर के माहौल में बहुत फ़र्क आएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अपने घर वालों की तरबियत के लिए अगर लाठी भी उठाना पड़े, वला तरफा सा कान दबा, अगर मारना भी पड़े तो मारने से मत चूको। बच्चों से प्यार अपनी जगह है, बच्चों की तरबियत अपनी जगह है। जहाँ प्यार की जगह है वहाँ प्यार होना चाहिए, जहाँ मारने की जगह है वहाँ आप सख्ती भी कीजिए। मेरे अजीज़ों, फितनों के इस दौर में ये चंद हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। आखिर में यही कहूँगा, शुरू में जो बात मैंने कही थी कि फितनों के इस दौर में हमारे लिए राह नजात यही रसूलुल्लाह का दिया हुआ मनहज और तरीक़ा है मेरे भाई। वमा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, रसूल जो दे दे ले लो और रसूल जिससे मना कर दे रुक जाओ। यही पैगाम आज के इस स्टेज का है। इस प्रोग्राम से कोई दूसरा पैगाम नहीं, यही पैगाम है कि अपनी ज़िंदगी को इस ढर्रे पर गुजारो, इस नहज पर गुजारो कि जो रसूल दे दे उसे ले लो और रसूल जिससे मना कर दे उससे रुक जाओ। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको हर किस्म के फितनों से हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।